آزاد کشمیر کی موجودہ الیکشن کے بعد کی صورتحال اور متوقع کیا بنے گا اس پر، اس سے پہلے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، بڑی مختصر سے وقت لوں گا۔ ہمارے کچھ احباب، کچھ دوست کہتے ہیں کہ اگر کشمیر پاکستان کا صوبہ بن گیا تو کیا قیامت آئے گی، ہمیں تو دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی، پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے آسمان سے کلابے ملاتے ہیں۔ میں آج ان کو ایک بات بتاؤں کہ پھر آپ کا یہ حال دیکھیں اخلاقیات کیا ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب، جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ اس کے اندر ایک لاہور شہر ہے، لاہور کے اندر ایک شاد باغ تھانہ ہے، وہاں کا ایک پولیس افیسر، وہ گریجویٹ بھی ہوگا کیونکہ وہ پبلک سروس کمیشن کر کے انسپیکٹر یا ایس ایچ او بنتے ہیں۔ اس نے اپنے زیر انتظام علاقہ میں سے خواتین کو گرفتار کیا، کسی ان کے مرد موجود نہیں تھے، ان کو پکڑ کے گاڑی کے ڈالے میں ڈالا۔ تو ان خواتین نے احتجاج کیا کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم تمہیں دیکھ لیں گی، ہم پریس میں جائیں گی، ہم یہ کریں گی۔ تو اس بے غیرت انسان نے اپنی پتلون کے بٹن کھولے، زنجیری کھولی، ننگا ہو کے ان کو دکھایا، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ اور یہ وہ علاقہ جہاں پہ ان کا قانون ہے، ابھی وہ محکوم زیادہ نہیں ہماری طرح۔ اور پھر آئی جی صاحب نے کیا کیا، ان کو معطل کر دیا۔ اس کے اوپر جنسی ہراسانی کا مقدمہ بنتا تھا، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا تھا، لیکن اس کمینے کو صرف معطل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے فرق آزادی کا اور غلامی کا۔ اگر ہم غلام بن گئے نا، صوبہ بن گئے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ تو بچو اس بات سے اور متحد ہو کے ان کے خلاف ایک اپنا مزاحمت کرنی چاہیے۔ خیر، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد کشمیر میں باہمی اتحاد سے انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کا امیدوار لانا اور اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کی کس سے ہوگا اس پہ مفاہمت کر لی ہے۔ اسی بنیاد پر خواتین کی 2 سیٹیں انہوں نے ایک سیٹ آپس میں بانٹ لی ہے۔ آج ایک اور بڑی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ آج سے قبل جب بھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے تھے، جو بھی پارٹی جیتی تھی، اس کا جو پارلیمانی لیڈر، جو صدر ہوتا تھا آزاد کشمیر کی جماعت کا، وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلاتا تھا، اور کہاں بلاتا تھا؟ مظفر آباد میں۔ اور آج بلایا علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد میں۔ اس کے بعد ہم شوکت صاحب کے پاس چلیں گے تو یہ پوچھیں گے یہ قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ یا پارلیمانی کوئی طریقے سے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور وزیر اعظم کون بنے گا وہ ابھی خبریں چل رہی ہیں۔ تو وزیر اعظم بننے کے امیدواروں کے بارے میں ایک بات میں اتنی کہہ دوں، بس ایک بات، کہتے ہیں جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کے لیے بدنام ہوئے، آج وہی ہم سے بگانے سے رہتے ہیں۔ اور شوکت صاحب سے ایک سوال اگلا میں کروں گا۔ جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک تو وہ سوال ہوگا، پوچھیں گے وہ کیا ان کا پارلیمانی طریقے پہ غلط ہے یا غلط ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب نے ایک اور کٹا کھول دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے پتا ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کو وہ عراق میں مروایا تھا، ایران کے ایک سپریم کمانڈر تھا، جی، وہ کہنے لگے کہ جو میں نے مارا تھا نا، تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے میری دور اقتدار کا سب سے بڑا کارنامہ اور یادگار کارنامہ قرار دیا تھا۔ اب یہ ایک ایران کے ساتھ ہمارے نویں کوئی ان کے، یعنی ہمارے مقصد کے پاکستان کے تعلقات کیا ہوں گے یا کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی افغانستان کے طالبان بھی سر پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ بات، اور یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کام کیا، یہ کوئی اخلاقی طور پہ یا قانونی طور پہ اس میں کوئی ہے کوئی؟ دیکھیں بات جو ہے وہ اخلاقیات کی اگر نہیں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک جی، اخلاقیات تو گے باپ واپس، چونکہ یہ بھی ایک الگ سے ایک سبجیکٹ ہے کہ کیا چیز اخلاقی ہے اور کیا چیز بد اخلاقی ہے۔ ٹھیک، تہذیب اور بد تہذیبی یہ باقاعدہ سبجیکٹ ہیں، اور ان سبجیکٹ پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے لوگوں کو تہذیب اور بد تہذیب میں فرق محسوس ہوگا۔ اسی طرح اخلاق، جس کو کہتے ہیں ایتھیکل ویلیوز، جی، اخلاقی قدریں، دنیا جب سے مارز وجود میں آئی ہے اور انسان نے تہذیبی طور پر جو ترقی کی ہے، تو اس میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ اخلاقی اقدار کو دی گئی ہے۔
جن کو ہم اقدار کہتے ہیں، دراصل وہ اخلاقی اقدار ہی ہیں. اور جس چیز کے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ طاقتوروں نے سب خون مارا ہے وہ انہی اقدار پہ ہے، جنہیں آپ اخلاقی قدریں کہیں یا اقدار کہیں یا قدریں کہیں. معاشی طور پر بھی ایک اصطلاح ہے قدر زائد، یعنی محنت کی ویلیو کیا ہے، محنت کی قدر کیا ہے. اور وہ جو قصر زائد ہے وہ کس کے جیب میں چلی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کی ویلیو کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جو مارکسی معیشت ہے اس میں جس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ اسی قدر زائد کو کیا گیا ہے، اسی قدر کو کیا گیا ہے، ویلیو کو کیا گیا ہے کہ ویلتھ کی ویلیو، اور اس ویلتھ کو پیدا کرنے والے کی کتنی ایک قدر ہوتی ہے. اور اسی طرح دنیا بھر کے جتنے بھی مفکرین گزرے ہیں، رہبر گزرے ہیں، رہنما گزرے ہیں، جو جینون، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا سوسائٹی پہ ایک امپیکٹ ہے، یا پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ اقدار پہ ہی دیا ہے، اخلاقی قدروں پہ دیا ہے، اور تہذیب کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ چھوڑ دیں پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا، چونکہ ایک بابا آدم ہی نرالا ہے. آپ ہیں جس کی لیگل اکوپیشن میں ہیں، جس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر رہتے ہیں، جہاں 4 پاورفل لینڈ آفیسرز، یعنی آپ ہیں شناخت کے بحران کا شکار ہیں. کشمیری ہونے کے ناطے آپ سے ایک امتیازی سلوک 70 سالوں سے روا رکھا جا رہا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی کا، آپ کا کوئی اچھا پولیس آفیسر ترقی کر کے آئی جی نہیں بن سکتا، آپ کا کوئی بیوروکریٹ ترقی کر کے چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں on the basis of ethnicity you are facing worst type of discrimination. اور پاکستان جب اپنی طاقت کو یا اپنے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے، اس پاور کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہ یہ لینڈ افسر کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے اس نے 25 سیٹس جو ہے وہ جیتی ہیں، 6 لاکھ ووٹ لیا ہے. اب وہ اسلام آباد میں میٹنگ بلائیں، مظفر آباد میں بلائیں، راولہ کوٹ میں بلائیں، یہ ان کا اختیار ہے. لیکن بلانا اور سنیے نا، آپ ذرا تھوڑا جی سا جی صبر کیجیے. یہ ان کا اختیار ہے، اور یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون نامزد کرے گا یہ بھی آپ نے انہیں کو یہ اختیار دے دیا ہے. اس پہ آپ جتنے بھی تل ملائیں، جتنی بھی غرض کھائیں، لیکن جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیے یا دھاندلی ہوئی، ان سارے مقتدر لوگوں نے یہ مینڈیٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کو دے دیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے یا پارلیمان جس کو لیڈر آف دا ہاؤس مقرر کرے گی وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. نہیں، سلطان محمود چودھری صاحب سے لے کے تو قیوم نیازی صاحب تک سبھی نے جو انٹرویو کیے ہیں انہوں نے کہا جی جو فیصلہ پرائم منسٹر کرے گا. اور پھر یہ ایک پہلی دفعہ جو رسم پڑی ہے کہ ہونے والے پرائم منسٹرز کے لیے ممبران اسمبلی کا کے انٹرویوز کال کیے گئے ہیں. بعض کو فون کر کے بلایا گیا ہے، بعض کو کسی ایمرجنسی میں بلایا گیا ہے، انٹرویو ہوئے ہیں.
اور سردار جاوید ابراہیم صاحب نے کل جو سردار ابراہیم صاحب کی برسی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کس قدر ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ جس طرح کے گریڈ 17 کے ملازمین کے لیے کوئی پبلک سروس ہوتا ہے، ان کے انٹرویو کیے جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کے انٹرویو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان لیتا ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ خود بھی ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، ایک ہوتا ہے کہ چلو جی آپ نے ساری پارلیمانی پارٹی جو ممبران منتخب ہوئے ہیں، آپ ان کا اجلاس بلائیں، ان کے پاس جائیں اور وہاں آپ کو اعلان کریں، لیکن انہوں نے فردن پبلک سروس کمیشن کی طرح انٹرویو کال کیے ہیں۔ اب اس انٹرویو میں کون کامیاب ہوا ہے، کون ناکام ہوا ہے، یہ تو باہر جو خبریں آتی ہیں کہ سلطان محمود چودھری صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ سفارشیں کیوں کرواتے ہیں، جو دوسرے جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر نامزد آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ یہ لوگوں کو کیسے سنبھال پائیں گے۔ پھر یہ کہ جو پارٹی کے اندر ہی جن خدشات کے پیش نظر کچھ فارمولے طے کیے گئے کہ کس کو سینئر منسٹر بنانا ہے، کس کو صدر بنانا ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ان لوگوں نے خود ہی، یعنی جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کے حوالے کر دیں، اپنی گردن جو ہے وہ جھکا دیں اور یہ کہہ دیں کہ آپ نے جو بھی ہماری غلامی کا جو پٹا ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو چاہیں تو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں، چاہیں تو اور کس لیں، تو پھر یہ ہے کہ سیاست میں رواداری یا سیاست میں اخلاقیات وہ ان کو دیکھنا جو ہے وہ فضول ہے۔ چونکہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہ تو اخلاقیات یا اخلاقی قدروں کا واحد سننے کے روادار ہیں، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی جو ہے وہ ایڈوائز لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے اور اس طاقت کے بلبوتے پہ ہم اپنے حکم کو منوا سکتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں میں انہوں نے شور شرابہ بڑا کیا، دھاندلی کا بھی رونا رویا، لیکن بالآخر جو ہے وہ اس عمل میں شریک ہو گئی۔ لہٰذا یہ ایسا ہی ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 2018 جو پاکستان کے الیکشنز ہوئے اور پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی اور دیگر پارٹیاں بھی، جمعیت العلماء اسلام بھی، ان سب پارٹیوں نے بہت شور شرابہ کیا تھا، اور وہ ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندلی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ لیکن ان پارٹیوں نے اس بے اصولی کے خلاف، اس دھاندلی کے خلاف کیا رد عمل دیا؟ رد عمل یہ دیا کہ اسی دھاندلی زدہ اسمبلی میں بیٹھ کے حلف اٹھا کے تو وہ جو منتھلی ان کا جو ٹی اے ڈی اے اور جو کچھ اور مرحات ہیں وہ وصول کریں گے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ فاروق قادر صاحب نے بہت بڑے اعلان کیے، ہم تحریک چلائیں گے، نون لیگ کے بھی قائدین نے یہ کہا ہم تحریک چلائیں گے، لیکن کل کے الیکشنز کے لیے جیسے کہ آپ نے ہی فرمایا کہ خواتین کی سیٹ پہ جہاں ان کو گنجائش مانتی تھی تو وہاں دونوں پارٹیوں نے الحاق کر کے، اتحاد کر کے تو ایک نشست جو ہے وہ ایک طرح کی جیت لی۔ ہاں، نہیں تو پیپلز پی ٹی آئی کے پاس 4 ہو جانی تھی۔ میں کہتا ہوں ان کے پاس 4 ہوتی، 5 ہوتی، 6 ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہی بیانیے کے خلاف جس وقت جا کے کسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ اقتدار کی اس لڑائی میں آپ کو اپنے بے دخل ہونے کا، اقتدار سے بے دخل ہونے کا افسوس تو ہے، لیکن آپ اصولوں کے لیے اپنی ہی کہی ہوئی باتوں
پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ میں کوئی چانس بھی ضائع نہیں کرتا۔ خالد ابراہیم صاحب نے ایک دفعہ جو اپائنٹمنٹس ہوئی ان کے نزدیک وہ انلیگل اپائنٹمنٹس تھی، اور جو پبلک سروس کمیشن تھا اس کو بائی پاس کر کے تو انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، جی انہوں نے اپنی سیٹ کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن ان پارٹیوں نے تو اس عمل میں شریک ہونے کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ اب جو کوئی بھی ان سے یہ توقع کرے گا کہ یہ کوئی اصولی لڑائی لڑیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ درست تجزیہ رکھتا ہوگا یا درست سمجھتا ہوگا ان کے رول کو۔ ابھی ایک طرح کا مخمصہ یا گومگو کی یا لوگ کچھ منتظر ہیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا، تو عمومی طور پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور سلطان محمود چودھری صاحب کو جو ہے وہ صدر بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ساتھ میں ان کو رشوت یہ دی گئی ہے کہ آپ صدر کا حلف اٹھنے کے بعد جو سیٹ آپ کی چھوڑی جائے گی وہ آپ کے بیٹے کو دی جائے گی، اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ الیکشن لڑ کے جیت کے اس کو بھی کیبنٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں آپراجی۔ آپراجی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی قانون نہ ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن میں تو ان کے فرزند کو لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، آپ نے یہ کیسے پہلے سے ہی پریزیوم کر دیا کہ لوگ جو ہے سلطان محمود صاحب کو ووٹ دیا، پھر ان کو صدر بنایا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو دیں گے ووٹ، اور پھر یہ ہے کہ وہ بیٹا الیکشن جیت کے تو پھر وزیر بھی بنے گا۔ تو آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے حکمران طبقات کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک تجربہ گاہ ہے۔ یہاں دھاندلی کے نت نئے دھاندلی اور طاقت کے نت نئے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس کا ایندھن ہیں گزشتہ 70 سالوں سے۔ اور عالم یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ تو ہمارا کوئی ایک ایئرپورٹ ہے جو ہے جو رننگ ہو، نہ ہمارا کوئی انڈیجنس ٹی وی ہے، اور جو اخبارات ہیں کشمیریوں کے نام سے جو بیسیکلی چھپتے تو جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے ہی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کشمیری یا ان کے مالکان کشمیری ہیں تو ان کو بھی جو ہدایات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا بیانیہ نہیں چھاپنا یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں شائع کرنی جو پاکستان کی حکومت کے مفادات کے خلاف، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا ڈکلریشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ اور ڈکلریشن کی جب منسوخی ہو جاتی ہے تو چونکہ آزاد کشمیر کی جو عدالتیں ہیں وہ تو پبلک لیٹیگیشن جس کو کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی کوئی پٹیشن سنتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دائرے اختیار میں ہی نہیں ہے پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لاوارث خطہ ہے جس اور لوگ بکھرے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں، اور روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ ایک طرح کے ٹرانزٹ میں رہتے ہیں، اور وہ ایجنٹوں کے ہیں جو ہے وہ دفتروں کے چکر کاٹ کر تو ایڑیاں ان کی گھس جاتی ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ایجنٹ جو ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی عوض جو ہے وہ انہوں نے اپنی زمینیں گروی رکھی ہوتی ہیں، لوگوں سے قرض ادھار لیا ہوتا ہے، چونکہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دینا ان کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کی تگودو شروع ہو جاتی ہے کہ اس قرض کو یا اس زمین کو جو انہوں نے گروی رکھی ہوئی ہے اس کو کیسے چھڑایا جائے۔ اس میں اس کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ وہ قومی معاملات میں
कोई गौर व फिक्र कर सके या उसमें कोई रोल अदा कर सके। फिर जिस वक्त उसके थोड़े से हालात बेहतर होते हैं तो अगेन जो है वो जो चूंकि कानूनी तौर पर लीगली जो है, जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके घूमते हैं और ये आपका एरिया जो है वो अंडर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके तो उसकी इनरोलमेंट तक आप जो है वो एम्बेसी आपका जाना होता है। और एम्बेसी जी जब आप जाते हैं तो आपको, हाँ, और ये हर आदमी के जहन में होता है कि अगर मैंने किसी किस्म की कोई गुस्ताखी की तो मुझे डॉक्यूमेंट लेना जो ज़रूरी होता है यहाँ कागजात के असूल के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके सामने की बात है, जमील मकसूद साहब जो है एक एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट या दीगर मुख्तलिफ जो है इंटरनेशनल एनजीओज के साथ वाबस्ता हैं, और वो एक बयानियाँ रखते हैं, आज़ाद कश्मीर के सियासी बयानियाँ भी रखते हैं, और साथ में लोगों के जो बुनियादी सियासी समाजी और माशी हकूक जो सलब हैं इस पे वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान के पास एक सहूलत थी और वो सहूलत उनके उनके पासपोर्ट जब्त करने की थी, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया। बावजूद इसके कि आज 2 साल हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन की हुई है, लेकिन वो केस सुना नहीं जा रहा है। ये आपकी पाकिस्तान की या आपकी अदालतें या आपके साथ है, जितने बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि जी हम कश्मीरियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और जब उनको बताया जाता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जिन यूएन रेजोल्यूशंस को आप रेफर करते हैं, उन रेजोल्यूशन में जो आपका रोल है, यानी पाकिस्तान का जो किरदार है, आपको उसके मुताबिक जो है वो जवाब देना है। आपने फर्स्ट कंप्लाई करना है कि वो जो हल्ड पोर्शंस है उनको विकेट करना है आपने, और इसी तरह इंडिया का जो रोल है उसमें उसको भी कंप्लाई करना है यूएन रेजोल्यूशंस को। बट अनफॉर्चुनेटली आज अगर आप 70 सालों से देखें और जिस तरह के लोगों के बयानात आए हैं कि जी वैदी के यानी उस हिस्से के अंदर जो भारत के इंतज़ाम है उसमें 2019 5 अगस्त को जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको अतमाद में लिया गया था, और वाइस वर्सा इनको ये कहा गया था कि जो आपके ज़रिए इंतजाम इलाके हैं इन इलाकों को जिस तरह मर्जी आप मैनेज करें। अब ये है कि चूंकि जो हमारे हक में जब जब कभी भी कोई बात किसी ने भी उठाई है या हुक्मरान तबकों में से, तो सीधी बात यह है कि उसकी नज़र जो है हमारे हुकूक के लिए नहीं आवाज़ होती। वो अपने जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारी ज़मीन है, जिसको जो जो यूरोप के जो सयाह जाते हैं कश्मीर, तो उन्होंने उस खिते को कहा कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। और कई शोरा ने जो है वो ईरान की खूबसूरती से मुतासर होकर जब शिराज और इस्फान को देखा तो उन्होंने कहा कि ये ईरान सगीर है, एक छोटा ईरान है, क्योंकि ईरान की भी बहुत सारे शहर इतने खूबसूरत अजीब है जी जी। और इतने मतलब यह कि आला हैं, और उनकी खूबसूरती भी इंसान को मैसूर कर देती है। और हमारे यहाँ भी जो है बड़ी बड़ी वैलियाँ हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, यानी दुनिया में किसी लैंड की जो खूबसूरती इस वक्त तक जो लैंडस्केप के हवाले से बयान की गई है, रियासत जम्मू कश्मीर मैं समझता हूँ कि कुछ उससे ज़्यादा ही खूबसूरत है जो लफ्ज़ों के अंदर खूबसूरती बयान की गई है। अब ज़ाहिर है कि हम तो वो हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ की हुक्मरानी और उनके इक़्तिदार आला के लिए कोशा है, और ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक के हमारे जिस्म में सांस मौजूद है। और हमारे जो भी साथी हैं, जो भी अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अपनी तारीख की बका चाहते हैं, जो अपने कल्चर की हिफाजत करना के ख्वाहिशमंद हैं, जो इक़्तिदार की जंग, जो अखलाकियात की जंग जारी रखना चाहते हैं, यकीनन वो इन हालात से किसी सूरत पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों? कि तारीख पे जिन लोगों की नज़र है वो ये समझते हैं कि तारीख में कौमें
غلام بھی ہوئی ہیں، قومیں تقسیم بھی ہوئی ہیں، ملک بھی تقسیم ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کئی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن بعد ازاں ان قوموں کو پھر ریوائیو کیا گیا، ان کو آزاد اور خود مختار بنایا گیا. تو سو دیٹ یہ ہمیں وقتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال مایوس ضرور کرتی ہے جو سینسیٹیو لوگ ہیں ان کو، حساس لوگوں کو، لیکن تاریخ پہ جو گہری نگاہ رکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو جاننے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا چاہیے، بحث مباحثے کرنا چاہیے، اور ہم کوئی پہلی قوم نہیں ہے جو تقسیم ہیں اور غلام ہیں. ہم بھی آزادی کی سہولت اور آزادی سے اپنے 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 فیصلے کر پائیں گے. یہ کوئی ایسی ہم خواہش نہیں کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی ہم پہلے لوگ ہیں جنہوں نے یہ خواہش کی ہو، بلکہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں غلامی سے، انہوں نے بھی یہ خواہش کی، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے خون اور آگ کے دریا عبور کیے، اور بالآخر وہ آزادی سے فتح یاب ہوئے اور آزادی ان کو ملی. اور کشمیری عوام کو بھی نو ڈاؤٹ ان کی ایک طویل تاریخ ہے قربانیوں کی، اور وہ قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تحریکوں پہ بھی ایک خود تنقیدی جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں. ان کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ اب جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان الیکشنوں میں یہ خون آشام الیکشنز تھے جس میں ہر جگہ لوگوں کی پٹائی کی گئی، اور خاص کر کے ایف سی کے جو لوگ، اور آپ یہ دیکھیے طرفہ تماشا کہ جو نیلم ویلی میں 2 نوجوانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، جس میں ضلعی انتظامیہ کے لوگ بھی شامل تھے. اسسٹنٹ کمشنر. اور پھر یہ ہے کہ ایک جرگہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منعقد کیا گیا ہے، اور انہوں نے دھمکی دی ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہے ایف سی کے بھی اور پاکستان آرمی کے بھی وہ مارے گئے ہیں اپنے مثلاً ٹرائبل ایریاز کے اندر، مختلف ایریاز کے اندر، لیکن انہوں نے یا کسی غلط کاری کی وجہ سے کئی لوگوں کے خلاف پرچے بھی درج ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے، لیکن کبھی کوئی ایسا جرگہ منعقد نہیں ہوا جس نے یہ دھمکی دی ہو. اب اس سے لوگوں کی اور خاص کر کے ڈائسپورا کشمیری کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جرگہ اور پھر دھمکی دینا کہ ہم حملہ کر دیں گے، انتقام لیں گے، اور انتقام لیں گے، آگے ہی ان کے لوگوں نے لوگوں سے جو انتقام لیا کہ آپ کے 2 بچوں کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا، لوگوں کو زخمی کیا گیا، ضلعی انتظامیہ کیا کہ اعلیٰ افسران زخمی ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے لوگوں نے وہاں جا کر انسانی جانوں کا ضیاع کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان ایسے تمام اقدامات کی مذمت کرتی، لیکن یہ مذمت صرف سری نگر کی کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو یہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، لوگوں کو تھپڑ مارتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے برساتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، اور کھائی گلا میں یہی واقعہ ہوا، ہجیرہ میں واقعات ہوئے، بازپور میں ہوئے، اس کے بعد حویلی میں ہوئے. تو یہ ایک سیکوینس ہے، ایک سلسلہ وار جو ہے وہ تشدد ہے جو پاکستان کے سیکورٹی ادارے آزاد کشمیر کے لوگوں سے روا رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سو کال جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں انہوں نے ان واقعات پہ ایک چپ ساتھ لی ہوئی ہے. فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کو تو بہت روتے پیٹتے ہیں،
لیکن یہ جو واقعات ہوئے ان کی مذمت ابھی تک میں نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی جو ہے وہ سردار عتیق صاحب یا جو حسن ابراہیم صاحب یا کوئی دیگر لوگ ہیں جن کو کشمیری نمائندہ ہونے کا دعویٰ ہے، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتیوں اور اس بربریت کو جو ایف سی نے آزاد کشمیر کی سرزمین پہ کی ہے اس کی کوئی مذمت کی ہو۔ یہ لوگ عاشق ہیں جی، ہاں، یہ ہیں عشق کرتے، عشق غالبوں سے وہ کہتے ہیں نا، عشق جب تک نہ کر چکے رسوا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ان کو ابھی نا وہ وقت آنے والا ہے کہ ابھی ایک سیٹ سے پھر اور نیچے -1 2 3 تو ہوتا نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی ہو جائے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وائرل ہو رہی ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے جی وہ میں نے بات کرنی تھی لیکن آپ نے زیر غور ہے جی، اور اس کے کنٹینٹس بھی کچھ لوگوں نے شیئر کیے ہیں، جی جی God knows better کہ وہ کس حد تک اس میں صداقت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو تراڑکھل میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر جو عوام سے وعدہ کیا تھا وہ تو یہ کیا تھا کہ یہ کون کہتا ہے کہ ہم صوبہ بنانے والے ہیں، یہ کس نے کہا آپ سب لوگوں سے؟ اور ساتھ میں ہم نے کہا یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بلکہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ کو یہ حق ملے گا ریفرنڈم کا، اور اس ریفرنڈم میں خدا نخواستہ اگر پاکستان کے حق میں آپ نے ووٹ بھی دے دیا تو میں تب بھی آپ کو دوسرا آپشن دوں گا کہ آپ ہیں اگر چاہیں تو آزاد اور خود مختار رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پھر بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ رول آف بزنس طے کریں گے۔ لیکن جس دھونس اور دھاندلی کے الیکشنوں کی بنیاد پہ یہ جو امینڈمنٹس زیر گردش ہیں، تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کا جو ترجمان ہے اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، جس کو اتفاق سے آپ تو مملکت خدادات کہتے ہیں، اور خود ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو سربراہ حکومت ہے وہ تو اپنی ابھی اس کے بیانوں کی جو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک نئے کنسپریسی شروع کر دی ہے کہ کیسے ان لوگوں کو انیکس کیا جائے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ صوبہ بنے گا تو کیا ہوگا، تو صوبہ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اگر آپ زور زبردستی سے آپ 47 سالوں سے ہمارے سروں پہ مسلط ہے تو ہم نے کیا کر لیا، ہم صرف مزاحمت ہی کر سکتے ہیں اور وہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے وعدے کیسے ہیں، آپ کے دعوے کیسے ہیں، آپ کے نعرے کیسے ہیں، اور ایک مظلوم کمزور اور نہتی قوم کے وسائل کو، اس کے نیچرل ریسورسز کو کس طرح ہٹھانے کے جو ہے نا وہ نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ تو ورلڈ کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور کوئی آپ بات کرنا چاہتے تھے؟ سوری میں نے آج ایک اور بات مجھے کسی نے خبر بھیجی کہ پاناما پیپرز کی جو تیاری جس میں پاکستان کو غیر مستحکم ہو جو نواز شریف صاحب کی حکومت کو جو کیا گیا، وہ سارے اس کے لیے جو فنڈز تھے وہ ایک جارج سوروس ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ وکی لیکس نے ایک انکشاف کیا ہے کہ وہ سارے فنڈنگ اس نے کی، وہ پیپرز اس نے دیے اور اس کو پوری پھیلانے کے لیے خفیہ جو جتنا بھی تھا وہ سارے پریپیئر کیے اور وہ سارے جعلی پیپر بنوائے۔ اس کے بعد جا کے یہ سارا عمران خان صاحب کو پروموٹ کر کے تو جو بھی کیا گئے وہ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی کشمیر کے ساتھ جو کریں گے، ان کے وعدے پہ اعتبار کون کرے؟ اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ کسی کے بھی وعدے پہ میں آپ کو بتاؤں، صرف ان کے نہیں، کسی کے بھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا الیکشن ہوا اور مسلم لیگ نون کے صدر جو ہے محترم شہباز شریف صاحب، وہ اپنی پارٹی سے ناراض ہو کے خاموش بیٹھے ہوئے، ان کے منہ سے ایک مذمت کا لفظ نہیں نکل سکا۔
آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نمائندگی کریں گے, یہ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. اور پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کنفیوژن کے عالم میں رہ رہی ہے. مزامتی بیانیوں کو لے کے چلیں یا مفاہمتی بیانیوں کو. مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ مفاہمت کا تو مطلب ہوتا ہے طاقتوروں کے بوٹ پالش کرنا. دنیا میں تو پولیٹیکل پارٹیاں مزاحمت کرتی ہیں اپنے حقوق کے لیے اور حقوق کی بالادستی کے لیے. سویلین جو ہے وہ بالادستی کے لیے, ووٹ کے تقرض کے لیے. یہ عجیب پولیٹیکل پارٹی ہے جس سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس کا لیڈر جو ہے, جو صدر ہے, وہ اپنی ہی پارٹی سے ناراض بیٹھا ہے کہ آپ نے مزاحمتی بیانیوں کو کیوں فروغ دینے کی کوشش کی. اور کچھ اخبارات میں آیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بھائی یہ اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہارے, آج انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی وہ استعفیٰ مریم نواز نہیں ہاری ہے, وہ مسلم لیگ نون ہاری ہے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ استعفیٰ وغیرہ کوئی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. سلیم صافی صاحب کے پاس ساتھ وہ بیٹھے تھے. اچھا سر دوسری بات میں نے کرنی تھی کہ اب وہ بات پھر وہیں پہ رہ گئی تھی کہ آپ نے کہا جی غیر قانونی وہ اخلاقیات پہ چلے گئے. لیکن یہ اس کا قانون کے بارے میں اس میں کوئی رائے ہے کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن ایکٹ یا کسی میں بھی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو نامزد کون کرتا ہے یا کیسے کرے, کوئی بات نہیں ہوتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی سو کالڈ صاحب دانش, سو کالڈ جو ہے وہ ہیومن رائٹس چیمپئن, ان سب لوگوں نے بدترین قسم کے کمپرومائز کر رکھے ہیں. جو ایکٹ 74 ہے یہ کوئی میں نے تو نہیں لکھا, نہ میں نے پرنٹ کروایا ہے. آپ اس کو پڑھیے تو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, اس حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کو مسئلہ کشمیر میں بھی اس گورنمنٹ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے یہ اختیار بھی پاکستان کو دیا ہوا ہے کہ جی پاکستان مسئلہ کشمیر کو جو ہے نا وہ جس طرح بھی عالمی سطح پہ لابی کرے, بیان کرے. یہ تو کبھی کبھی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی اپنی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کسی کو, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی آفیشلز کو کبھی بھی آزاد کشمیر کے نمائندے کے طور پر کسی فورم میں پیش نہیں کیا گیا. یہ جو پرائیویٹ این جی اوز میٹنگ ہوتی ہیں, کوئی سیمینار ہو گیا, ان میں ان کو ضرور بیٹھتے ہیں کہ تاکہ یہ پاکستانی بیانیاں بیان کریں. عمران خان صاحب جو ہے وہ گئے جب وہ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں, تو جو صدر آزاد کشمیر تھے, آپ یہ اندازہ کریں کہ ان پہ یہاں تک پابندی تھی کہ وہ کوئی پریس سے بات نہ کریں, نمائندوں سے بھی کوئی بات نہ کریں, کہیں بھی اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن نہ کروائیں. لینے کیا گئے تھے؟ وہ تالیاں بجانے کے لیے, کہ چونکہ عمران خان صاحب عمومی طور پر آپ کو پتا ہے نا, تیسری دنیا کے سربراہان جب تقریروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تقریریں مطلب یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو اپنی سبجیکٹیویٹی کے تحت بول رہے ہوتے ہیں. آبجیکٹیو کنڈیشنز کو یہ ایڈریس بہت کم کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کی بور تقریریں سنتا کوئی نہیں ہے. تو یہ پھر وہاں خالی کرسیوں سے خطاب کرنے کے بجائے پھر اپنے ایمبیسیز کے عملے کو دوسرے تیسرے لوگوں کو جانا وہ پاس لے کے دیتے ہیں کہ تاکہ اگر فوٹوگرافی ہو تو کچھ سر بھی آگے نظر آئیں, ہاں تالیاں بجتی نظر آئیں, ہاں تالیاں بجتی نظر آئیں یا کچھ سر نظر آئیں. تو یہ وہ ایک سر تھا جو وہاں تالیاں بجانے والوں میں سے تھا, اور بس. تو شوکت صاحب آپ سے ایک سوال ہے. جی, یہ وہ مسودہ جو ہے وہ بھی وائرل ہو گیا کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, صدارتی آرڈیننس ہوگا, یہ ہوگا پاکستان میں, 5 سیٹیں یہ ملیں گی, 3 وہ ملیں گی, یہ ایسا وائرل ہوا ہے, میرے پاس بھی پہنچا ہوا ہے, لیکن میں نے ابھی اس کو دیکھیے اس بات کو بہت سیریسلی سننا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فورم پہ نمائندگی ضرور ملنی چاہیے جب تک کہ اس مسئلے کا حل ہو رہا. اچھا, میں جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل
فورم پہ نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے پروجیکٹس کو، بہت سارے وسائل کو، بہت ساری بنیادی ضروریات کی چیزوں کو یہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں ہے. کبھی آپ نے پاکستان کے کسی مین چینلز پہ اس اسمبلی کی کوئی کاروائی آپ نے دیکھی ہے؟ تو یہ ہے کہ ہماری نمائندگی ضرور ہونی چاہیے جب تک کہ یہ مسئلہ حل ہوتا. اور جن لوگوں یعنی خاص کر کے انڈیا کو بھی اس پہ رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رولرز نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کی روشنی میں یہ ان کا پلیج تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ریزولوشنز ہیں ان ریزولوشن کو بھی دیکھنا چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو 2007 میں جو یورپین پارلیمنٹ کی ریزولوشنز تھی، اس ریزولوشن میں کہا گیا تھا پاکستان کو کہ آپ لینڈ افسروں کا رول ختم کریں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو امیڈیٹ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو پاکستان کے سارے کانسٹیٹیوشنل فورم میں نمائندگی دیں. اور اگر نمائندگی ملتی ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی کشمیر ایشو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور لیکن آپ اس کو ایک اپنا آئینی صوبہ نہیں بنا سکتے. یہ ایک عارضی انتظام، یہ آپ نے جو ہے وہ انسپ ریزولوشن کی ایک پریزیوم ریسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. تو اس پریزیوم ریسپانسبلٹی کے تحت کشمیریوں کو ہر فورم پہ جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں ان پہ نمائندگی تو یہ 70 سال پہلے مل جانی چاہیے تھی. 70 سالوں سے اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ جو ان کے لوگ ہیں وہ انہی کے ہیں. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کہ یہ جو نمائندگی ہوگی کیا یہ ڈائریکٹ انتخابات سے ہونی چاہیے یا پھر یہ تو نام وہ آپ نے نامینیٹ کیا کریں گے وہ اپنے دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو ہے اس کے لیے تو جو اگر ہمارے علاقے کے لیے یعنی آزاد کشمیر کے لیے 6 سیٹیں یا 7 سیٹیں رکھی گئی، 5 سیٹیں، تو ان پہ الیکشنز ہوگا. یہ رائٹس تو پھر بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے کہ وہ ان کو منتخب کریں. یہ کسی کے منظور نظر نہیں ہونے چاہیے، یہ کسی کے پروکسی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بھی دھاندلی کر کے تو حکومت اپنے کسی نمائندے کو وہ لے لے گی، لیکن ایک سٹیپ فارورڈ تو جانا چاہیے نا. ایک علاقے کو آپ گزشتہ 70 سالوں سے کوئی کسی کانسٹیٹیوشنل فورم میں نمائندگی دیے بغیر آپ جو ہے وہ اس کو رول کر رہے ہیں، اس کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ رہے ہیں. یہ تو پھر وہی سسٹم تو وہی بن جائے گا نا. 5 بندوں کو 44 لاکھ لوگوں کا 5 بندے ممبر بنے، مثال میں دے رہا ہوں. تو یہ ہلکا انتخاب کیسے ہوگا؟ پھر وہ دیکھنا وہ تو یہ تو کام پھر بھی لگا رہے گا ہمارے سر پہ نا. وہ تو رولز جو ہے نا وہ طے کیے جا سکتے ہیں نا. ہم جڑا گئے ہوئے تھے اور یوجی نے مجھے بڑا جڑا دیا. تو وہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو طریقہ کار وہ سارے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ تو اس کو طے کر سکتے ہیں. لیکن پرنسپلی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے اپنے وزڈم کے تحت. اپنی جو ایشوز کو حل کرنے کا جو وزڈم ہے وہ ذاتی پسند اور ناپسند نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک چیز جو ہے وہ میں درست سمجھتا ہوں. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹوئنسی آپ دیکھیں نا کہ اگر انڈین پارلیمنٹ میں وہاں بھی تو کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا. 70 سالوں سے وہاں کے لوگ یعنی آج بھی وہاں 3 سیٹیں ہیں یا 4 سیٹس ہیں جو ان کی، تو اس میں وہ نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنے ایشوز کو وہ اٹھاتے ہیں، اس کو وہاں بیٹھی ہوئی ساری پارلیمنٹ سن رہی ہوتی ہے. چلو یہ غلام پہلی دفعہ جا کے کچھ نہیں کریں گے، لیکن دوسری دفعہ شاید ان کی ٹانگوں میں کوئی سانس پڑ جائے، لیکن یہ سٹیپ اس کا آغاز ہونا چاہیے. ایک اور بات آپ سے عرض کرنی تھی، اور سینٹ میں بھی اسی طرح. اور پھر ان چیزوں کی ویلیو ہوگی. گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو گزشتہ 70 سالوں سے بے آئین ہیں، ان کو کوئی آئین نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل ان کے رائٹس کی گارنٹی نہیں ہے. ان کے ہاں جو قرون وسطیٰ کی جو طریقہ ہے جوڈیشری کا وہ وہاں رائج ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے. آج کتنے عرصے سے
جو منظور پروانہ ہیں جو بہت مقتدر لیڈر ہیں وہاں کے صحافی اور ہیں. بڑی بھاری بھرکم آواز ہے ان کو غائب کیا ہوا ہے اور ان کے ورثاء کو ان کے ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو مزریز ہیں ان میں کچھ عبوری نوعیت کے اقدامات کے لیے سجیسٹ کرنا چاہیے یا ایسی کوئی سجیشن آتی ہے تو اس کو سنجیدگی سے غور ضرور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے سو کال جو ہے وہ اسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ ان کو جو ہے وہ محض ان کو ریجیکٹ کر دیں. ایک اور گزارش تھی، یہ 5 اگست آ رہا ہے. جی 5 اگست تو 5 اگست کو ہمارے جو ہندوستان کا جو اقدام تھا 2019 والا اس کو ابھی ہمارے 2 سال ہو جائیں گے. جی تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا. میرا پروگرام ہے کہ میں اس دن آپ کا ایک پروگرام اسپیشل 5 اگست پہ کروں. ضرور پروگرام کیجئے. بات یہ ہے کہ وہاں کی جو دیکھیں جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا رول ان کا ہوتا ہے. وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں کے پرائم منسٹر نے بلایا، ان سے کچھ وعدے واحد کیے یا نہیں کیے. ہمارا تو بہت واضح واشگاف دو ٹوک لفظ ہے بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پوری ریاست جموں کشمیر جو بیفور 1947 تھی اس کو ایک پولیٹیکل انٹیٹی سمجھتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ ہیں، لیکن ریاست جموں کشمیر ان سب لوگوں کا اپنا ملک ہے. ہم کسی طرح کی بھی یونیلیٹرلی ڈویژن کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ جو 2019 کا اقدام ہے ہم نے اس کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تھا، آئندہ بھی نہیں کریں گے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے، بلکہ اس پہ کسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا پروگرام کرنا چاہیے. یہ حال ہی میں فاروق عبداللہ صاحب جو وہاں کے چیف منسٹر بھی ہیں اور اس وقت وہاں مرکزی پارلیمنٹ کے ایک ممبر بھی ہیں اور نیشنل کانفرنس ہیں جو وہاں کی ایک انڈیجنس پولیٹیکل پارٹی ہے جو بیفور پارٹیشن بنی تھی ہیڈڈ بائی شیخ عبداللہ. وہ پارٹی اس کا اپنا پریمبل یہ تھا کہ وہ پوری ریاست جموں کشمیر پہ یقین رکھتی تھی. مہاراجا ہری سنگھ کی ریاست جموں کشمیر کو وہ اپنا ملک مانتے ہیں. شیخ عبداللہ صاحب کی کئی تقاریر آن ریکارڈ ہیں کہ وہ ڈویژن آف کشمیر کے کسی فارمولے کو نہیں مانتے تھے. لیکن یہ وائر میں حال ہی میں انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے انٹرویو دیا تو وہ روٹھی ہوئی بیگم کی طرح انہوں نے وہ کیا اور جو اپیزمنٹ ہے یعنی ایک طرح کا جو ہے نا 2 ملکوں کی پروکسیز کی طرح انہوں نے کہا کہ جی اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، جو ان کے پاس ہے وہ ان کو دے دیا جائے جو ان کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے رہنماؤں کو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی اپنے وطن کی تقسیم کی اس طرح کی تجاویز رکھ کے. تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ان کی سیاسی زندگی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے تقسیم کشمیر کا جو ان کا بیان ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. محترم ناظرین سامعین، پروگرام کا افتتاح کرتا ہوں. میں نے ایک عرض کرنے لگا ہوں کہ آج پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا قانون بنانا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سرکار کے خلاف جو بھی احتجاج کرے، دھرنا دے، اس کو جرم قرار دیا جائے گا. اس کی 1 سال قید، 3 لاکھ جرمانہ ہوگی. یہ جمہوریت والے ہیں، تو جب جمہوریت ادھر ہمارے طرف ایسی آئی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہم تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا بلب ٹوٹ جائے تب بھی جلوس بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے تو خیر بے بس ہوتے ہی تھے، مرنے والے تو خیر بے بس ہوتے ہی تھے، مگر میں نے اب جینے والے بھی بہت بے بس دیکھے ہیں. یہ میری قوم کا حال ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے.